اللہ قربانیوں میں غرور سے بھی بچائے، فخر سے بھی اللہ بچائے، اس میں تھوڑا سا تکبر آ جائے، اتنے لاکھ کا ویڑا ہے اور اتنے لاکھ کا بکرا ہے، اور اللہ اس سے محفوظ ہو۔ رہ گئی ریاکاری۔ ریاکاری اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے، کچھ نہیں بچے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں یہ حدیث سناتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کون؟ سب سے پہلے اللہ کے دربار میں جس کو پیش کیا جائے گا وہ ایک عالم ہو۔ اللہ اس سے پوچھیں گے سناؤ، میں نے تمہیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ دیا، سمجھ دی، علم دیا، تم نے کیا کیا ہے؟ مولا میں لوگوں کو پڑھاتا رہا، سناتا رہا، سمجھاتا رہا، دعوت دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بڑا فاضل کہیں، بڑا قاری کہیں، چنانچہ وہ تجھے کہا گیا، تیرے عمل کا بدلہ ہو گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے زنجیر پہناؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے اس کو جہنم میں لاؤ۔ ریاکاری نے سارے اعمال کیا کر دیے؟ دوسرا آنے والا سخی ہوگا جو کھلے ہاتھ کا ہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، خانقاہ بنائی، بچیوں کی شادیاں کروائیں، ہسپتال بنوائے، بیماروں کے علاج کروائے، کسی کو اپنے دربار سے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیا۔ اللہ پوچھیں گے میں نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا۔ لوگ تجھے سخی کہیں گے، لوگ کہیں گے اے سرگو دے دا حاتم تائیے، یہ سرگو دے دا حاتم تائیے، چنانچہ وہ تجھے کہا گیا، تیری تعریف ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اوندھے منہ گرا کے اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ تیسرا آنے والا شہید فی سبیل اللہ۔ ذرا سوچو قربانی کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ شہادت کے مقابلے میں قربانی کیا عمل ہے؟ اللہ کی راہ میں جان دے دینا۔ میں نے تجھے جوانی بخشی، قوت دی، تو نے کیا کیا؟ مولا تیرے رستے میں لڑتا رہا، جنگ کرتا رہا، مشرکین سے جہاد کرتا رہا، زندگی بتا دی، خون بہایا، جان دے دی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ مت بولو، تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا کیا تھا۔ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، شجاع کہیں گے، دلیر کہیں گے، چنانچہ وہ کہا گیا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی زنجیر پہناؤ اور اوندھے منہ گھسیٹ کے اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ اللہ آپ کی قربانیاں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ دجال کا جو فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہو، کتنے بندے اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ میرے آقا نے اس کا ذکر کیا، لوگ اتنے ڈر گئے، صحابہ ڈر گئے، ازواج مطہرات تک بات پہنچی نا، تو ایک زوجہ محترمہ کو دوسری ازواج نے کہا کچھ پتہ ہی دجال آ گیا۔ اس نے کونے میں سر دے دیا، اتھے کوئی جالے شالے سن، وہ نال چمڑ گئے، اتو نبی پاک آ گئے۔ اسے کیا ہوا؟ دوسری بیوی نے کہا یا رسول اللہ، یہ دجال کو ڈری ہوئی ہے، یہ ڈر پیدا ہو، وہ دجال کا فتنہ سنا، صحابہ ڈر گئے۔ یہ جو داعی ہوتا ہے نا، مبلغ، سمجھدار داعی وہ ہوتا ہے کہ جدہ لوہا گرم ہوئے نا، سٹ اس ویلے لائے۔ تو لوہا تھا نا گرم،
صحابہ ڈرے ہوئے تھے دجال کے فتنے سے. اب وقت تھا لوگوں کو سمجھانے کا بے ریاکاری کیا ہے. یہ وقت تھا. میرے آقا نے فرمایا دجال کے فتنے سے ڈرے ہوئے ہو کہ ہاں. فرمایا دجال سے بڑا فتنہ نہ بتاؤں. یا رسول اللہ دجال سے بھی بڑا فتنہ. فرمایا ہاں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ دوسرا نمازی مجھے دیکھ رہا ہے. اس نے اس کو دکھانے کے لیے نماز کو ذرا لمبا کر دیا. یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے. کیسے ڈرایا میرے نبی نے؟ ریاکاری سے. اللہ ریاکاری سے آپ کو محفوظ فرمائے. میں بدگمانی نہیں کرتا. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. بدگمانی سے روکا گیا. 5-5 لاکھ 7-7 لاکھ 10-10 لاکھ کے جو جانور ذبح کرتے. مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک آدمی نے 36 بکرے خریدے. 36 بکرے ذبح کرے. میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس بندے کے دل میں یہ ہو کہ اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے, پیسہ دیا ہے, مال دیا ہے, تو چلو قربانی کا موقع ہے, غریب لوگوں میں تقسیم کریں گے, زیادہ سے زیادہ جانور ذبح. میں اچھا گمان کر لوں, میں اچھا گمان کر لوں. لیکن ایک بات میں آپ مجھے مطمئن کر دیں, جو آدمی لاکھوں کی قربانی کرتا ہے, 20 لاکھ 40 لاکھ 60 لاکھ کروڑ قربانی کرتا ہے, وہ زکات من کے کیوں نہیں دیتا؟ اس میں مجھے مطمئن کرے. زکات کی باری آتی ہے 5,000 کٹ دو, 20,000 کٹ دو, 40,000 کٹ دو, 80,000 کٹ دو. من کے اگر کروڑ دی سامی ہے نا, کروڑ دی, اس میں زکات کتنی آئے گی؟ بولتے کیوں نہیں؟ تے کروڑ تے آج کل شے ہی کوئی نہیں. جیلے میں کدی کدی سننا نا کہ فلانے بندے نے 7 کروڑ دا مکان لیا, میں آخیا اس دی دکان لیٹرین جتنی. اس 7 کروڑ اتھوں کمائے نا, اے جڑے مگر مچھ ہیں انہاں کول کتنے پیسے ہونے. اس بندے نے 7 کروڑ کا مکان لے لیا ہے. 7 کروڑ زائدہ ضرورت تھے, کمائی تھی, زکوٰۃ کتنی آئی؟ 14 لاکھ تے ایک ہو گئے, 3.5 ایک ہو گئے, 17.5 لاکھ. کون دیتا ہے جی؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ مجھے سمجھائیں آپ. میں اچھا گمان کرتا ہوں, میں نہیں غلط گمان کرتا, لیکن مجھے یہ تو سمجھائیں. یہ مولانا ہے, مفتی صاحب ہیں, کیوں جی؟ اگر ایک ارب پتی آدمی, ارب پتی 40,000 کا بکرا قربانی میں ذبح کرتا ہے, قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھے گا بے تو چنگی قربانی کیوں نہیں کیتی؟ پوچھے گا؟ کون نہیں پوچھے. 20,000 دے حصے چ بھی ہو سکتا. اور اگر زکات نہ دی پھر پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ پھر صرف پوچھنا نہیں, پھر اس مال کو گنجا صاف بنا کے گلے میں ڈال دینا ہے. پھر قرآن کہتا ہے مال کو, دولت کو لوہے کے تختوں میں بدل کے جہنم میں تپا کے ماتھے, پہلو, پیٹھ پر داغ دینا ہے جی. اور اگر قربانی اس نے حصہ ڈال دیا, اللہ اس سے نہیں پوچھے, نہیں پوچھے. ایک ارب پتی آدمی کروڑوں میں کھیلتا ہے, حج اس پر فرض ہے, اس نے حج کر لیا. اگر اس نے ساری زندگی ایک عمرہ بھی نہیں کیا, اللہ اسے قیامت کے دن پوچھے گا بھئی تو عمرہ کیوں نہیں کیتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھے, کوئی نہیں پوچھے. پھر عمرے پر تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, فیملیاں جا رہی, 12 بندے جا رہے ہیں, فی بندہ 4 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے.
48 लाख रुपया खर्च करके जा रहे, 48 लाख, اور جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہی بندہ 48,000 نہیں دیتا. کیوں؟ وہاں 6 سال کے بچے کو جو لے جا رہا ہے، 5 سال کے بچے کو لے کے جا رہا ہے، 7 سال کے بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہے. آپ سمجھدار لوگ ہیں، مجھے بتائیں 7 سال کا جو بچہ ہے اس پہ رب نے نماز فرض کی ہے؟ اس پہ نماز فرض کوئی نہیں، اور یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ چاچے دے پتراں عمرہ کیتا، وہ 7 بندے لے کے گئے تھے، اسی 11 لے کے جانے، اسی پیچھے رہ جائے. یہ میرا مسئلہ حل کریں آپ. مجھے یہی سمجھ آئی کہ کروڑ کروڑ کی قربانی چونکہ نظر آتی ہے، لوگ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا نظر کو پتہ نہیں چلتا، تو پھر وہ لوگ ادائیگی نہیں کرتے. میں بالکل پھر بدگمانی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، جن کو طاقت ہے، استطاعت ہے، استعداد ہے، اگر وہ اچھی قربانی کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن خدا کے لیے وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی